بر صغیر کے مسلمان دانشوروں کی احیاء اسلام کی تحریک ہے۔ مسلمانوں کی بیداری کے لیے مسلم دانشوروں نے جو کوششیں کی وہ مغل بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں 17ویں صدی کے دوران شروع کی گئی۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم معاشرے کی احیاء کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ آج کا سرچشم ہمارے ویڈیو کا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مجدد الفسانی ہے۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی و نقشبندی 26 جون 1564 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد ایک نمایاں مسلمان صوفی تھے۔ شیخ نے قرآن، حدیث، تفسیر، فلسفہ اور الہیات کی تعلیم سرہند سے حاصل کی۔ مسلمان بالعموم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی کتب تحریر کی جن میں قرآن اور نبوت کی مسلمانوں اور انسانیت کے لیے اہمیت واضح کی۔ شیخ سر احمد ہندی کی خدمات۔ شیخ احمد سرہندی نے احیاء اسلام کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیے۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ پہلا، غیر اسلامی روایات کا خاتمہ۔ مغل بادشاہ اکبر نے ایک نیا مذہب دین الہی پیش کیا جو اسلام، ہندو اور کئی دیگر مذاہب کا ملعوبہ تھا۔ شیخ احمد نے اسے اسلام پر حملہ قرار دیا اور عہد کیا کہ مسلمانوں میں رائج تمام غیر اسلامی روایات کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کی یہ کوششیں رنگ لائی اور جہانگیر نے دین الہی کی تمام تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ دوسرا، خدمت۔ مکتوبات امامی ربانی۔ اردو میں مکتوب کے معنی خط کے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی دربار کے بڑے بڑے لوگوں کو خطوط لکھے جن میں آپ نے شہزادوں اور امراء کو اس طرف مائل کیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھے اور عوام اور بادشاہوں کو سیدھی راہ دکھائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے مثالی کردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے ہر شعبے میں سچے اور خالص اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین الہی کا خاتمہ کر کے اسلامی تعلیمات کی تجدید کی راہ ہموار کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرے اور یہ سلسلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رحلت کر جانے تک جاری رہا۔